یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ قرآن سے اے لوگوں، قرآن سے اے لوگوں، یہ سارا جہاں نورانی ہے۔ یہ جشن قرآنی ہے، یہ بزم ایمانی ہے۔ حافظ قرآن سب سے پہلے جس سے تھوڑی دیر پہلے نکل کر آئے ہیں، اور وہ ہے میدان خطابت۔ دوستو، اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جو آپ حضرات کے سامنے پرمغز خطاب فرمائیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے جناب حضرت اقدس عالی جناب عزت مآب محدث کبیر مفسر قرآن جناب حضرت اقدس جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مسند خطابت کے لیے اس شعر کے ساتھ مدعو کر رہا ہوں کہ یہ الگ بات ہے کہ الگ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ الگ کھڑے رہتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ہمارا شجرہ ملتا ہے ایسے بزرگوں سے، ہمارا شجرہ ملتا ہے ایسے بزرگوں سے جس کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں حضرت والا سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا اپنے پرمغز خطاب سے ہم سب سامعین کے قلوب کو مزلہ اور مصفہ فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى في آية أخرى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. صدق رسوله النبي الكريم. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟
تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے؟ عبث ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ لگتا ہے کہ آپ حضرات نہ جانے کس کی بنیاد پر یہاں آ گئے اور پریشان ہیں کہ یہاں بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بچوں کے آپ رشتہ دار ہیں، شاید ایسا ہی ہے نا؟ ویسے تو آتے نہیں ہاں، تو اس مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں جیسے کسی کی گرمی میں شادی ہو تو بارات میں جانا پڑتا ہے۔ اس طرح مجھے یہاں لوگ بکھرے بکھرے سے نظر آ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کب یہ مولوی چپیں اور ہم بھاگیں۔ تو اگر آپ میری طرف متوجہ ہوں گے، سننا چاہیں گے تو اللہ آپ کو سنانا چاہے گا، اور اگر نہیں سننا چاہیں گے تو پھر مجھ پہ بھی مضمون کھلے گا نہیں۔ میں تو مولانا تصور صاحب، مولانا مفتی زاہد صاحب، ان کے کہنے پر چلا آیا۔ پیر والے مدرسے میں بھی آیا تھا اور بھٹے والے میں بھی آیا تھا، آج کھٹے والے میں بھی آ گیا۔ آم کا دور چل رہا ہے نا اس وقت، کبھی آپ مدرسے کو کھٹا سمجھیں، آم کا دور چل رہا ہے کھٹے کا۔ بھئی یہ تو آپ کو اپنے مدرسے والوں سے کہنا چاہیے تھا کہ آخر ضرورت کیا ہے کہ دن ہی میں جلسہ کیا جائے؟ کیا رات میں جلسہ کرنا ناجائز ہے؟ دو رات کا یہ کر لیتے، دن کا چھوڑ دیتے تو کم سے کم یہ سورج کی تپش میں تو نہ ہوتے، اسٹینڈ کے نیچے تو نہ ہوتے۔ کل رات ہوا تھا، آج بھی رات ہو جاتا، ہم دن کے بجائے رات میں آ جاتے۔ مگر پتہ نہیں جو چل رہا ہے وہ چلے گا ہی، اور ہم اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو ریت چلی آ رہی ہے وہ چلے گی۔ وقت اور موسم کے لحاظ سے اگر آپ اپنی تبدیلیاں کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، جب آ ہی گئے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں ہم سب کو بھیج ہی دیا تو یاد رکھیے کہ یہ جو محفل ہے، یہ جو مجلس ہے، اور جن 3 اور 4 بچوں کی نسبت پر آپ آئے، منگنی میں بھی لوگ جاتے ہیں، ختنہ میں بھی جاتے ہیں، عقیقے میں بھی پہنچتے ہیں، بارات میں بھی جاتے ہیں، ولیمے میں بھی جا کر پسینہ بہاتے ہیں، لیکن آج ہم اس جامعۃ الہدیٰ مدرسے میں جو اس جنگل کے بیچ آباد ہے، جہاں ویرانہ ہے اور جہاں آبادیاں نہیں ہیں، آبادی کے بالکل کنارے پر ہے، اگر میں آج یہاں نہیں آتا اور میں یہ کہہ دیتا کہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، نیا ادارہ ہے، تو یقیناً ان 3 بچوں کا دل ٹوٹ جاتا، اور ان کا دل ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھر جاتا۔ کہ آپ وہاں آتے ہیں جہاں مجمع زیادہ ہو؟ کیا صرف آپ وہیں آئیں گے جہاں روشنی اور چمک ہو؟ آپ صرف وہیں آئیں گے جہاں بھیڑ ہو؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، اور میں ان کے سامنے سوالی بن کر آیا ہوں، بھکاری بن کر آیا ہوں، اور اپنا دامن پھیلا کر آپ سے نہیں، ان سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اور آج کا یہ دن، اور آج کی یہ گھڑیاں، اور آج کی یہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، اور یہ سر کو کھولا دینے والی گرمی، جسم سے نکلنے والا پسینہ، اس بات کا گواہ رہے گا کہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کہو گے ان بچوں سے آپ کو کیا مانگنا؟
میں ان سے سوال نوٹوں کا کرنے نہیں آیا، روٹی کا ٹکڑا مانگنے نہیں آیا، پانی کی بوتلیں اور میں ان سے تھمس اپ کا سوال کرنے نہیں آیا، میں ان سے سوال کرنے آیا ہوں اے بچوں، جب تم قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھتے وقت تمہیں کبھی یاد آ جائے اور تمہارے خیال میں یہ بات آ جائے کہ جس دن تم حقیقی معنی میں دولہا بنے تھے اور جس دن تم نے قرآن کے 30 پارے حفظ کیے تھے، تمہارے گھر میں چراغا ہوا تھا، ماں اس دن خوشی سے جھوم اٹھی تھی اور باپ کا دل خوشیوں سے لبریز ہو گیا تھا، اس دن میں بھی تمہیں سلامی پیش کرنے کے لیے، تمہاری زبان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اجازت ہوتی تو تمہاری پیشانیوں کو بوسہ دینے کے لیے، تمہارے ان ہاتھوں کو جنہوں نے برسہ برس تک قرآن کو پڑھا ہے اٹھایا ہے اسے چومنے کے لیے، اس زبان کو عقیدت کا سلام پیش کرنے کے لیے جس سے تم نے قرآن پڑھا ہے، میں بھی حاضر ہوا ہوں۔ جب کبھی میری یاد آئے تو مجھے اس قرآن کا ثواب پہنچا دینا جس کی مجھے اس زندگی میں بھی ضرورت ہوگی اور بعد مرنے کے بھی مجھے ضرورت ہوگی۔ یہی ایک لالچ ہے، یہی ایک تمنا ہے، یہی ایک تڑپ ہے، یہی ایک آرزو ہے، یہی ایک دل میں جستجو ہے جو مجھے آپ کے بیچ لے کر آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ میں اور آپ نہیں جانتے، میں نے پیر والے جلسے میں بھی کہا تھا مدرسے میں، اے مسلمانوں تمہیں خود اپنی قیمت کا احساس نہیں ہے، تمہیں خود اپنے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، تمہیں خود پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو کتنی مقدس اور کتنی عظیم کتاب بنایا ہے۔ آؤ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہمارے شاعر اپنے گلے کی آواز خوبصورت آواز میں گنگنا رہے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور جواب آپ کو دینا ہوگا اور آپ کے دل سے صدا آئے گی اور آواز آئے گی آپ کے دل سے، مجھے بتاؤ جس کا وہ ذکر کر رہے تھے نبی، جس کو وہ کہہ رہے تھے رسول، جن کا وہ نام لے رہے تھے محمد، وہ محمد 40 سال تک محمد ابن عبداللہ ہیں، آمینہ کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، علی مرتضیٰ کے بھائی ہیں، لیکن جس دن غار حرا میں قرآن مقدس کی پوری نہیں محض 5 آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس دن سے آپ محمد الرسول اللہ بنا۔ کس نے بنایا؟ اس قرآن نے۔ اگر قرآن آپ کے پاس نہیں آتا اور قرآن اعلان نہیں کرتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو آپ خاتم النبیین نہیں ہوتے، آپ رسول معتبر نہیں ہوتے، لیکن اس قرآن کے آنے کے بعد اب محمد رسول اللہ بن چکے ہیں اور اب محمد ابن عبداللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ہیں۔ جن حضرت عمر کا ذکر ہو رہا ہے، بتاؤ اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کی آیتوں کو نہیں پڑھتے، قرآن کے احکام کے مطابق حکومت نہیں کرتے، قرآن کے مطابق اپنا نظام حکومت و نظام سلطنت نہیں چلاتے، تو عمر ابن خطاب کی حیثیت بھی تو وہی ہوتی جو حیثیت ابو لہب کی ہے، جو حیثیت ابو جہل کی ہے، جو حیثیت مغیرہ کی ہے، جو حیثیت دوسرے لوگوں کی ہے وہی تو حضرت عمر کی ہوتی۔ اگر حضرت عمر کو عمر کسی نے بنایا، اگر ان کو اتنا اونچا مقام ملا تو اسی قرآن سے۔ آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو نا، یا نہیں کہتے؟ کچھ اور کہتے ہو؟ اسی بات کی تو کشمکش ہے پورے جہان میں کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ دنیا میں کچھ قومیں ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہیں، کچھ قومیں ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتی ہیں، کچھ قومیں ہیں جو اپنے آپ کو کچھ اور کہلواتی ہیں، لیکن آپ کا دعویٰ بھی ہے اور آپ کا یقین بھی ہے کہ آپ مومن ہو اور آپ مسلمان ہو۔ تو مسلمان کس بنیاد پر ہو کہ آپ کا ایمان اس قرآن پر ہے، اور اس قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو اسی وجہ سے تو آپ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ سر اگر جھک سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی چوکھٹ پر جھکے گا, نہ کسی نمرود کے سامنے, نہ کسی شداد کے سامنے, نہ کسی جالوت کے سامنے, نہ کسی فرعون کے سامنے, نہ کسی حامان کے سامنے, نہ کسی ابو جہل کے سامنے. یہ سر اگر جھک سکتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوکھٹ پر جھکے گا. ساری دنیا اکٹھی ہو کر اور سارے جنات اور شیطان مل کر بھی اگر چاہیں کہ ایک مومن کا سر جھکا دیں, وہ سر اپنا کٹا تو سکتا ہے. جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ مرد مومن باطل سے خوف کھا سکتا نہیں. مرد مومن باطل سے خوف کھا سکتا نہیں. سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں. یہ بات ازل سے چل رہی ہے. تو چونکہ آج کا یہ پروگرام کسی کے لیے ممبری کی وکالت کرنے کے لیے نہیں ہے, آج کا پروگرام کسی پارٹی کی حمایت کے لیے نہیں ہے, آج کا یہ پروگرام پردھانی کا الیکشن جیتنے اور ہرانے کے لیے نہیں ہے, آج کا یہ پروگرام کسی کو نیچا اور کسی کو اونچا دکھانے کے لیے نہیں ہے. آج کا یہ پروگرام اس بات کی خوشی میں ہے کہ جنگل میں بنے ان چند کمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے نور کو رکھا ہے. میں آپ سے یہی تو عرض کرنے جا رہا ہوں, کل تک یہ جگہ اس چرئی کے کھیت کی طرح, اس مکئی کے کھیت کی طرح ایک کھیت تھا, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظر اس پر پڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی مسجد قائم کرائی. مدرسے میں یہ صفہ کے چبوترے کی مانند ایک چبوترا قائم کرا دیا. اس چبوترے پر آپ بیٹھے ہو اور یہاں نقل چل رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یہاں نقل ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود کی, یہاں پر نقل ہو رہی ہے عبداللہ ابن عباس کی, یہاں پر نقل ہو رہی ہے ابی بن کعب کی, یہاں پر نقل کی جا رہی ہے بلال حبشی کی. وہ بلال حبشی جو اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر اللہ اکبر کی صدا لگاتے تھے تو یہ صدا زمین کی تحت سرا تک پہنچتے ہوئے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتی تھی. یہاں یہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب, جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب. لہذا اب یہ بچے جو آج سے حافظ قرآن کہلائیں گے, ان کے دل وہ دل نہیں رہے جو آج سے 4 سال یا 3 سال پہلے تھے. ان کا دماغ اب وہ دماغ نہیں رہا جو اس سے پہلے تھا. کتنے دماغ ہیں جن میں ناچنے گانے والیوں کی تصویریں ہر وقت گھوم رہی ہیں, اور کتنی زبانیں ہیں جن زبانوں پر نغمے ہیں, گانے ہیں, اور کتنے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں میں بانسریاں ہیں, سارنگیاں ہیں, جھنجھنے ہیں, اور کتنے کان ہیں جو گناہوں کی طرف لگے ہوئے ہیں. مگر ان بچوں سے پوچھو, انہوں نے 2 زانوں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر دیے ہیں. آج رونا نہیں یہی ہے, آج شکوہ یہی ہے, اور آج شکایت یہی ہے کہ اے مسلمان امت, تو نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا, اور تو نہیں جانتی کہ تیرا مقام کیا ہے. تیری نظر میں ایک سنیما ہال کی کتنی قیمت ہے, تیری نظر میں ایک ناچنے گانے والے کلب کی کتنی قیمت ہے, تیری نظر میں ڈانس کرنے والی لڑکیوں کی کتنی قیمت ہے. ایک فلم سٹار اور ایک فلم ہیرو جب کسی ایک فلم کو سائن کرتا ہے تو آپ کو مجھ سے کہیں زیادہ پتا ہے کہ وہ ایک فلم سائن کرنے کے کتنے کروڑ روپے لیتا ہے. ایک شارٹ کے کتنے روپے لیتا ہے, ایک گانے کے کتنے روپے لیے جاتے ہیں, اس کے ساتھ ساز بجانے والے کو کتنا دیا جاتا ہے. مگر آپ ان بچوں کو, اے میری قوم, تم کیا دیتے ہو؟ یہ میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں
اور اس ملک میڈیا کے ذریعے میری آواز جن علماء تک پہنچے گی، جن محتممین تک پہنچے گی، امت کے جن تاجروں تک پہنچے گی، امت کے جن امیروں اور رئیسوں تک پہنچے گی، جن مالداروں اور سرمایہ داروں تک پہنچے گی، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب روئے زمین کی سب سے بہترین مخلوق یہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں، مگر اے قوم تو اپنے مزاج سے، اپنے عمل سے کہتی ہے کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں نا؟ ایک شاعر ایک غزل پڑھتا ہے، آ کر مشاعرے میں شراب پی کر آتا ہے، لڑکیوں کے بیچ بیٹھا ہوا ایک ایک گز اچھل رہا ہوتا ہے، بوڑھا ہو کر بھی۔ پوچھنا کبھی مشاعرہ کرانے والوں سے وہ شاعر کتنے روپے لیتا ہے؟ ایک غزل سنائے گا اور اس غزل میں کیا کہے گا؟ کسی عورت کے ہونٹوں کی تعریف، اس کی آنکھ اور زلفوں کی تعریف، اس کے حسن اور جمال کی تعریف، زمین و آسمان کے قلابے ملائے گا، اور آ کر کسی ایک شاعرہ پر پورا مجمع جھوم جائے گا۔ مجھے آج بھی رامپور کا وہ مشاعرہ، جس میں میں رامپور میں طالب علم تھا اور ایک مدرسے میں پڑھتا تھا، تو میں نے زندگی میں کبھی مشاعرہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں سمجھتا کہ مشاعرہ ایسے ہوتا ہوگا، ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اور وہ شعر پڑھتے ہوں گے، اس کا جواب ادھر سے دیا جاتا ہوگا جیسے قوالی میں ہوا کرتا ہے۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تو پھر میں طالب علمی کے زمانے میں مسجد میں امام بھی تھا، اور وہاں کے لوگ جب نکلے کہ آج رامپور میں ایک مشاعرہ ہو رہا ہے، برسوں کے بعد تو میں بھی گیا۔ پورا رامپور قلعے کا میدان بھرا پڑا تھا، کھچا کھچ بھرا پڑا تھا، انسانوں کا مجمع تھا، اور جب اس پر شعر پڑھنے کے لیے محترم شاعر آئی ہیں ہینا تیموری، تو پھر اس کے بعد پورے مجمع کا عالم یہ تھا کہ بلیوں کود رہے تھے نوجوان۔ اور جب اس نے کہا ہے، اس نے جب یہ کہا ہے، اس نے جب وہ دو شعر کہے، تو پھر آپ مت پوچھتے اگر وہاں پر رکاوٹ کے لیے بلیاں نہ ہوتی، لوگ بلیوں کو توڑ دیتے۔ اس نے کہا، اس نے یہ کہا کہ سجدہ تجھے کروں تو کافر کہیں گے لوگ، سجدہ تجھے کروں تو کافر کہیں گے لوگ، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد؟ بس پھر ہر نوجوان سمجھ رہا ہے کہ مجھے ہی کہہ رہی ہے نا، یہ کون سوچتا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اور پھر جب اس کے بعد اس نے اگلا شعر پڑھا ہے کہ ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے، ہم آ کے تیرے شہر سے واپس نہ جائیں گے، یہ فیصلہ کیا ہے تجھے دیکھنے کے بعد۔ تو ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا ہے، محترمہ نے شاید واپس نہیں جائیں گی، مگر وہ تو اپنا مہنتانہ لے کر راتی کو رفو چکر۔ یہ عالم ہے آج اس قوم کا، اس ملت کا، کہ اس نے آج قرآن کی عظمت کو چھوڑ دیا۔ جن صحابہ کا ذکر چل رہا تھا، رب دو جہاں کی قسم، وہ صحابہ میں نے کئی بار کہا اور آج آپ سے پھر کہہ رہا ہوں، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے اگر تم سے ایمان چھین لیا جائے، اگر تم سے قرآن لے لیا جائے، اگر تم سے یہ مسجدیں چھین لی جائیں، اگر تم سے یہ مدارس ختم کر دیے جائیں، اور تم اپنا اسلام چھوڑ کر کہا جائے تم سے کہ دنیا کی دولت ہم تمہیں دیں گے، ہم تمہیں گاڑیاں دیں گے، ہم تمہیں عیش و عشرت دیں گے، ہم تمہیں مال و متاع دیں گے، تو مجھے بتاؤ ایمان چھننے کے بعد، قرآن کی نعمت چھننے کے بعد کچھ رہ جائے گا ہمارے پاس؟ اگر کچھ ہے ہمارے پاس تو ایمان ہی تو ہے، اسلام ہی تو ہے، یہ مسجدیں ہی تو ہیں، یہ مدارس ہی تو ہیں، یہ بچے ہی تو ہیں۔ مگر آج ہم نے ان بچوں کے ساتھ کیا کیا؟
ہے. میں کہہ رہا ہوں اور اپنا پیغام پہنچا رہا ہوں, سنے مدرسوں کے متممین بھی اور چلانے والی کمیٹیاں بھی اور ان کا تعاون کرنے والے لوگ بھی, آپ اپنے مدرسوں میں کیوں نہیں آتے اور آ کر کے ان کی خیر خبر کیوں نہیں لیتے؟ صبح اپنی بھینس کو ٹٹولتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اس نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. تم اپنی بھینس کو دیکھتے ہو کہ اس نے پانی پیا کہ نہیں پیا. گرمی اس کو لگتی ہوتی ہے تو دیکھتے ہو کہ اس نے غسل کیا کہ نہیں کیا. اور اگر وہ سردی کے موسم میں ہو تو اس پر جھول ڈالتے ہو اور دیکھتے ہو کہ اسے ٹھنڈ تو نہیں لگ جاتی, اس لیے کہ تمہیں 2-3 کلو دودھ دیتی ہے اور اس سے مکھن نکلتا ہے اور اس سے قیمت بنتی ہے. رب دو جہاں کی قسم, وہ دودھ محض جسم کو پالتا ہے, وہ دودھ محض زبان کی لذت ہے. اور یہ قرآن خدا کی قسم کل قبر میں بھی ہمارا ساتھی ہے, اس دنیا میں ہمارا ساتھی ہے اور آخرت میں ہمارا سفارشی ہے. اور یہ وہ قرآن ہے جو کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت میں اڑ جائے گا, لڑ جائے گا, جھگڑ جائے گا اور یہ کہے گا اللہ میں تیری زبان ہوں, میں تیرا کلام ہوں, میں وہ ہوں جسے تو نے اپنا کلام کہا تھا. اس بچے نے مجھے پڑھا, اس نوجوان نے پڑھا, اس کی آنکھیں جاگتی رہی, اس کا دل بیدار رہا, دنیا سوتی رہی. دوسرے بچے گلی اور ڈنڈا کھیلتے تھے, پتنگیں اڑاتے تھے, کنچوں سے کھیلتے تھے, موبائل سے کھیلتے تھے, مگر یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن اپنے ہاتھوں میں لیا. لیکن صبح کو جب اٹھے تو مدرسے میں کیا تھا؟ چائے کے ایک چھوٹے سے کپ کے ساتھ محض 2 پاپے. یہ ہے خدمت ان کی. کیا یہ بے زبان ہے؟ کہ یہ ہمارے بچوں سے کم ہیں؟ مگر اے لوگوں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم ان کے قدموں میں اپنے پھل نچھاور کر دیتی, کاجو اور بادام نچھاور کر دیتی, روٹیاں گھی سے لگی ہوئی ان کے پاس ہوتی. یہ ہے ہمارے اصل ہیرو, یہ ہے ہماری شفاعت کرنے والے, یہ ہیں آج کے دور میں حضرت بلال کے وارث, یہ ہے ابو موسیٰ اشعری کے وارث, یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے وارث, یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے وارث. مگر اے قوم تو نے ان کو دیا کیا ہے؟ لیٹنے کے لیے محض زمین کا بچھونا. کیا ان مدرسوں میں کولر ہے؟ گھروں میں ٹھنڈے پانی, اور کون سا گھر ہے جس میں کولر نہ ہو, جس میں فریج نہ ہو اور جس میں ٹھنڈے پانی کا اہتمام نہ ہو؟ مگر آج کی یہ وہ قوم ہے. مگر اے جانبازو, شاباش تمہاری اس قربانی کو. کل بھی قرآن کو سینے سے غریبوں نے لگایا تھا, کمزوروں نے لگایا تھا, جن کے گھروں میں کچھ نہیں تھا انہوں نے قرآن کو سہارا دیا تھا. تو پھر قرآن نے بھی ان سے وعدہ کیا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس قرآن کے ذریعے قومیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اوج ثریا تک پہنچائے گا. وہ جدھر نکل جائیں گے سمندر ان کے لیے ٹھہر جائیں گے اور راستے ان کے لیے سمٹ جائیں گے, پہاڑ ان کے لیے پھٹ جائیں گے, جنگل کے درندے ان کو راستہ دے کر اور اپنا جنگل کا صحرا اور ڈیزرٹ چھوڑ کر چلے جائیں گے. اگر تم قرآن سے سچی محبت کی, تم نے آج سے پہلے برسہ برس تک, سینکڑوں سال تک جب اس قرآن سے محبت کر کے دکھائی, تمہارا آئین قرآن کے مطابق تھا, تمہارا سونا قرآن کے مطابق تھا, تمہارا کھانا قرآن کے مطابق تھا, تمہارا رہن سہن قرآن کے مطابق تھا, تمہاری پیشانیاں مسجدوں میں قرآن کے مطابق تھی, تمہارے کپڑے قرآن کے مطابق تھے, تمہارا لباس قرآن کے مطابق تھا, اور تم قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں تمہاری عزت کا ڈنکا اور جھنڈا پورے عالم میں لہرا دیا تھا. مگر آج پوچھو پھرتے ہیں میر خوار, کوئی پوچھتا نہیں. نعرہ تکبیر, بلند آواز سے بولو, ایسا محسوس ہو رہا جیسے قبرستان میں بیٹھے. نعرہ تکبیر. جناب حضرت مولانا و مفتی عبدالسمیع صاحب علماء دیوبند. لہذا آپ کو پھر دعوت دی جاتی ہے کہ اس قرآن سے محبت کرو. جو انہیں زبانیں پڑھ رہی ہیں ان سے محبت کرو. مدرسے والوں کے پاس بجٹ نہیں ہوتا, وہ کہاں سے ان کو کھلائیں؟
اور کیا اس کا اہتمام کریں. اور کہیں اس کا الٹا بھی ہے. بجٹ ہے مگر تعمیرات کے لیے، بجٹ ہے مگر آفس میں اے سی لگانے کے لیے، بجٹ ہے مگر صوفہ ڈالنے کے لیے، بجٹ ہے لگژری کار کے لیے، بجٹ ہے ایئر کنڈیشن سواری کے لیے. اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور ہم اپنے قدموں سے ہل نہیں سکتے جب تک اللہ تعالی ہم سے جواب نہ لے لے. اے قوم تیری بھی کمی ہے اور اے ذمہ داران تمہاری بھی کمی ہے. تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. آج دوبارہ سے پلٹ آؤ اور اپنی بستیوں کو اور اپنے محلوں کو قرآن کے سانچے میں اور مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کے سانچے میں ڈھال لو. تمہارے محلوں سے جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا یہ نظر آتا ہو یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ اہل ایمان کی بستی ہے. جس طرح تمہارے دل ایمان کے نور سے چمک رہے ہیں اور جس طرح تمہاری پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ کا نور ہے، اسی طرح تمہارے گھروں میں بھی پاکیزگی ہو، تمہاری گلیاں پاکیزہ ہوں، تمہارے کپڑے پاکیزہ ہوں، تمہاری نظریں پاکیزہ ہوں، تمہارے دل پاکیزہ ہوں، تمہارے دماغ پاکیزہ ہوں. تم اپنی بہنوں کو نوچنے کے لیے اور ان کی عصمت لوٹنے کے لیے موبائل پر چیٹنگ کرتے نظر نہیں آؤ، اس لیے کہ تم مسلمان ہو. تم کسی کو جال میں پھنساتے نظر نہیں آؤ، تم کسی کو دھوکہ دیتے نظر نہیں آؤ، تم کسی سے وعدہ خلافی کرتے نظر نہیں آؤ. خدا کی قسم اس روئے زمین پر تقریباً 1/3 مسلمان رہتے ہیں. 58 اور 57 ممالک مسلمانوں کے ہیں. جزیرۃ العرب ان کا ہے. افریقہ میں کتنے ممالک ان کے ہیں، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ایران، عراق، یمن، لبنان، جارڈن، سیریا، سعودی عرب، نائجیریا اور کہاں تک میں گناؤں. یہ تمام کی تمام وہ علاقے ہیں جہاں پر مسلمان بستے ہیں. لیکن آج جن مسلمانوں کو اسلام کی تہذیب اچھی نہیں لگ رہی وہ سعودی عرب کا شہزادہ ہے جو نچنیوں کو بلاتا ہے اور ان کے سامنے خود بھی ناچتا ہے اور ناچنے کے ان پر ریال اور ڈالر ان پر لٹاتا ہے. یہ کون ہے جو جزیرۃ العرب میں شراب کے جام چھلکواتا ہے اور وہاں شراب کے اڈے کھول رہا ہے؟ لہذا آج ہم اسلام کی دعوت کسی کو دیں تو کس طرح دیں؟ پوری دنیا میں اسلام کے ماتھے پر بدنما داغ اور اس کے دامن کا کالا دھبا ہم مسلمان بن چکے ہیں. جب ہمارے منہ سے گالی نکلتی ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے. کسی کی گاڑی کا پہیا لگ گیا تو بس گالی، ٹھوکر لگی تو گالی، پتھر کو گالی. ابے ٹھوکر لگی تو پتھر کو گالی، درخت کٹ نہیں رہا ہے تو درخت کو گالی، گھاس نہیں کٹ رہا ہو دارانتی کھٹل ہے تو اسے گالی، بھینس دودھ نہیں دے رہی تو اس بھینس کو گالیاں. یہ آئیڈینٹی ہے. جس زبان پر ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس زبان پر ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس زبان پر ہوتا لا حول ولا قوت الا باللہ، جس زبان پر ہوتا سبحان اللہ، نعمت ملتی تو الحمدللہ اور اعلیٰ بلندیوں پر چھوڑ دے تو اللہ اکبر. جب ہم نیچے اترتے سواری سے تو ہماری زبان پر ہوتا اللہم انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. ہم سواری پر سوار ہوتے تو ہم اس پر کہتے بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس ہوائی جہاز کو، جس نے اس ریل کو، جس نے اس لاری کو، جس نے اس کار کو، جس نے اس موٹر سائیکل کو ہمارے کنٹرول اختیار میں دے دیا. سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین. ہم اس پہ سوار ہونے کے قابل نہیں تھے مگر مسلمان بھی شیطان کے پرستاروں کی طرح اور ابلیس کے چیلوں کی طرح گاڑی میں بیٹھتے ہی نہ سبحان اللہ نہ یہ دعا، ادھر سی ڈی لگی ہوئی ہے اور ادھر اس میں جھم 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 ناچنے والیوں کو دیکھا. کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ نہیں ڈرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن میں ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ سے مطمئن مت ہو جاؤ.
جب ہم چاہیں تو تمہیں فضاؤں میں پکڑ سکتے ہیں، اور جب ہم چاہیں تو تمہیں ہواؤں کے بیچ عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں، اور جب ہم چاہیں تو تمہیں جس وقت تم الٹتے اور پلٹتے ہو اس وقت ہم تمہیں ہلاک کر سکتے ہیں۔ نہیں کہنا چاہتا مگر ہوائی جہاز جیسا سفر اگر آپ اس میں بیٹھیں گے تو وہاں بیٹھتے ہی لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، یا جو دوسری ایئر لائنز ہیں دور جانے والی دوسرے ملکوں میں، اس میں سامنے لگی ہوئی LCD ہے اور اس میں فلمیں چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں۔ خدائے دو جہاں کی قسم، 2006 میں جب میں پہلا اپنا عمرہ کرنے کے لیے گیا اور سعودی ایئر لائن سے گیا تو اس میں بڑی LCD سامنے لگی تھی اور ایک LCD بیچ میں لگی ہوئی تھی اور اس میں امیتابھ بچن کی فلم چل رہی تھی۔ سعودی ایئر لائنز عمرے پہ ہم جا رہے ہیں اور محترم امیتابھ بچن جی جو مسلمان ہو گئے تھے قلی فلم میں کلمہ پڑھ کے، ان کی فلم چل رہی ہے۔ یہ ہے سعودی ایئر لائنز، اور کھانا دینے والی اور ناشتہ دینے والی ایسی لڑکیاں کہ اگر کوئی تسبیح پڑھنے والے بزرگ ہو تو ان کے ہاتھ سے تسبیح گر جائے، اور کوئی سادھو ہو پنڈت جی تو ان کے ہاتھ سے زنار گر جائے۔ کیا میک اپ، کیا حسن و جمال! ایئر لائنز سعودی عربیہ، ہندوستان، ایران، چین کی ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن سعودی عرب جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی حکومت ہے، قرآن و سنت کی حکومت ہے، ارے ظالموں، جاہلوں، ان پڑھوں، آنکھیں بند کرنے والے، اندھوں، قرآن کریم نے تو کیا عورت کو پردے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیوی حضرت عائشہ سے کہیے، ام حبیبہ اور حضرت حفصہ سے کہیے، جویریہ اور ماریہ قبطیہ سے کہیے، آپ کہیے کہ وہ اپنے سروں پر چادروں کو ڈال کر رکھا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تمہاری بیٹی فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کی چادر پر حیا کی تمام چادریں سلامی دینے کے لیے آتی ہیں، اس بیٹی حضرت فاطمہ سے کہیے، اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم سے کہیے کہ وہ پردہ کرے، حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ پردہ کرے، ابو بکر کی بیٹی اسما پردہ کرے، یہ اپنی اب بیٹیوں سے کہیے، اور آپ پر ایمان لانے والی، قرآن پر ایمان لانے والی تمام مومن عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر کے رہا کریں، اپنے چہرے کو ڈھک کر کرا کریں۔ قرآن تو یہ ہے، مگر یہ سعودیہ کا کون سا قرآن ہے جہاں لکھا ہوا ہے کہ چھانٹ چھانٹ کر پوری دنیا سے حسینہ عالم لا کر ان حج اور عمرہ کرنے والوں کی خدمت کے لیے بھیجا کرو تاکہ کچھ کی ایمان تو ان کا بھی چلا جائے۔ یہ ہے آج آپ کی کیفیت جس کا میں نقشہ کھینچ رہا ہوں۔ آج تک اسلام ہمیں پسند نہیں آ رہا، شکوہ ہے دوسروں سے، شکایت ہے دوسروں سے۔ جو ہم نے دیکھا کہ مغرب میں جو تہذیب ہے کینیڈا میں، جو تہذیب ہے امریکہ میں، جو تہذیب ہے فرانس، جو تہذیب ہے برطانیہ میں، انہی کی تہذیب کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آج سرزمین عرب پر جہاں محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی چادر اچھی نہیں لگتی، جہاں حضرت مریم کی غیرت اور حضرت مریم کی حیا اچھی نہیں لگتی، جہاں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ کی صحابیات کی غیرت اچھی نہیں لگتی، جہاں وہ لباس اچھا لگتا ہے جو دنیا کی دوسری قومیں پہنتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عزت کا وعدہ کیا تھا ایمان کی بنیاد پر، تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تھا اس بنیاد پر، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔
اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے پھرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کر کے رہے گا۔ قرآن کریم نے کہا جو ان بچوں نے پڑھا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار۔ دیکھ لو اپنی شادیوں کا حال، کبھی سنتے تھے کہ بیٹیوں کو بیچا جاتا ہے، کہیں سنتے تھے ان کو خریدا جاتا ہے۔ آج کیا حال ہے اس مسلم قوم کا؟ اگر یہ بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو گئی، پیدا ہونے میں اس کا قصور کیا تھا؟ کل زمانہ جاہلیت میں تو وہ 1 منٹ میں قصہ نمٹا دیا کرتے تھے کہ ہماری غیرت کو کوئی داماد آ کر چیلنج کرے گا، یا سامنے والا قبیلہ ہماری بیٹیوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ باندیاں بنا لے، اس لیے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے تھے اور مٹی میں دفن کر دیا کرتے تھے، اور ایک ہی جھٹکے میں ان کا کام تمام کر کے وہ اپنے ذمہ داریوں سے بری ہو جایا کرتے تھے۔ مگر آج کا یہ جاہل مسلمان اور آج کا یہ پڑھا لکھا مسلمان جس کے ہاتھوں میں کتابیں بھی ہیں، قلم بھی ہے، لیپ ٹاپ بھی ہے، موبائل بھی ہے، یوٹیوب بھی ہے، آج ذرا پوچھے تو صحیح، اگر کوئی بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو گئی تو حال یہ ہے کہ اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، اس کا نکاح کی تاریخ طے نہیں ہو رہی جب تک کہ اس کے باپ سے سب کچھ وصول نہ کر لیا جائے۔ نہیں ہو رہا۔ کہاں جائیں غریبوں کی بچیاں، کہاں جائیں مزدور کی بیٹیاں، کیا کریں وہ دن دن گھٹ رہی ہیں۔ بیچ میں بچولیے سے کہا جاتا ہے کیا دے گا، منگنی میں کیا دے گا، محض یہ طے کرنے کے لیے کہ بیٹی ہم نے اپنا لی آپ کی، اور بیٹا آپ ہمارا آپ کے لیے طے کر لیا گیا۔ اس طے کرنے میں کہیں 8 لاکھ روپے کا خرچ ہے، کہیں 10 لاکھ روپے کا خرچ ہے، اور کہیں نہ جانے کتنے لاکھ کا خرچ ہو رہا ہے۔ یہ ہے وہ قوم جسے دیکھ کے آج دنیا ہم پر تھوک رہی ہے اور کہتی ہے یہ ہے مسلمانوں کی تہذیب، جہاں ایک طرف عالم یہ ہے کہ اس کے بعض غریب اور کمزور بیوہ اور یتیموں کے گھر پر چھت نہیں ہے، کہیں محض ٹین شیڈ پڑا ہوا ہے، اور کہیں محض چادر اور پنی پڑی ہوئی ہے، اور کہیں کسی کے بیت الخلا پر لکڑی کے چند تختے بھی اسے میسر نہیں ہے، اور اس کے تختوں کے جگہ پردہ اور ٹاٹ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہاں عالم ہمارا یہ ہے ہمارا سماج، یہ ہے ہمارا معاشرہ، عرب سے اٹھا کر کے عجم تک، تمہارے گاؤں سے لے کر کے میری بستی تک، دہلی کے محلوں سے لے کر کے وہاں تک، نوجوانوں کا ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر کچھ خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ اور وہ میں نے جو آپ کو بتایا وہ حال ہے کہ روٹیاں اگر کہیں دی جا رہی ان طالب علموں کو تو بڑے بڑوں کا حال یہ ہے کہ محض 2 روٹیاں لے جاؤ۔ سب تصدیق کر رہے ہیں میری بات۔ 18 19 20 22 25 سال کی عمر، محض 2 روٹیاں، اور وہ بھی 2 بوٹیاں، وہ محض رات کو، دن میں دال۔ پہلے پہنچ جاؤ تو تھوڑا سا روغن مل جائے گا، بعد میں گئے تو نیچے کا کواڑا۔ کیا عالم ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، امیروں سے لے کے غریبوں تک، مسجدوں سے لے کے دیگر مقامات تک یہی حال ہے۔ جس طرح دنیا میں آج سود کی بنیاد پر چند مالدار پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ٹھیکیداریاں قائم ہو چکی ہیں۔ آؤ اپنے معاشرے کو صحیح کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی عطاؤں سے، اپنے رحم سے قرآن مقدس عطا کیا۔ میں نے شروع کی آیات میں، شروع میں خطبے کے بعد قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا، سنا دوں؟ سنا دوں؟ جی پانی بیچ میں مت دو، یا تو شروع میں یا آخر میں۔
جب گاڑی ٹاپ گیئر میں چلتی ہو تو پھر اس میں بریک نہیں لیے جاتے، بریکر آتے ہیں تو منہ سے وہی نکلتا ہے جو ابھی میں نے کہا، یہ کہاں سے بریکر لگا دی، گاڑی روکنی پڑ گئی۔ تو یہ پانی ہو بیچ میں یا کوئی صاحب بیچ میں آ کے دخل دیں، یہ بریکر ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا کہاں جانے والا ہے؟ بتاؤ، زور سے بتا دو کیا بات جی؟ زبان پہ بولنے میں بھی ٹیکس لگتا ہے کیا؟ ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت جنت میں جانے والی ہے اور دوسری کہاں؟ بچوں کو پتہ ہی نہیں تمہیں؟ ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں جائے گا۔ یہ لائن کلیئر ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جس نے اللہ کی کتابوں کو مانا، اس کے رسولوں کو مانا، آخرت کے دن کو مانا اور انبیاء کرام کے پیچھے چل پڑے اور اپنی کشتی ہرچے باد سمندر میں ڈال دی اور خطرات کی پرواہ نہیں کی، یہ فریق جنت میں جائے گا، چاہے تعداد اس کی کتنی کم ہو۔ آپ تعداد پر مت جائیے، تعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی قوم میں سے کتنے لوگوں نے ان کی بات مانی؟ کتنے ہیں؟ سب لوگ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کہ سب مجھے ہی بولنا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا بول لیں گے تو کیا؟ کتنے لوگوں نے ایمان لائے؟ آپ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں، ان باتوں کا پتہ نہیں۔ پتہ ہے آپ کو سچن تندولکر نے کتنی سینچریاں ماری، وراٹ کوہلی نے چھکے کتنے مارے، اظہر الدین نے سنگیتا بجلانی سے نکاح کب کیا، یہ پتہ ہے نا۔ آنے والی اگلی مووی جس کا بھی سے ایڈورٹائز چل رہا ہے وہ کب آئے گی، اس وقت کا ٹاپ موسٹ جو ہیرو ہے وہ کون ہے، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ چونکہ آپ کا دل اسی میں لگا ہوا ہے، دماغ اسی میں لگا ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو دعوت دی اور 80 حضرات ان کی دعوت پر ایمان لے کر آئے اور باقی قوم نے مذاق اڑایا، مخول اڑایا، استہزاء کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان کیا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جو نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے وہ عذاب سے دوچار ہوں گے۔ جب عذاب آیا پانی کا زمین سے، آسمان سے، تو یہ 80 حضرات بچا لیے گئے اور باقی وَأُغْرِقُوا ثم ادخلوا فاغرقوا، یہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں داخل کر دیے گئے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا ڈوبنے والوں میں، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی موجوں میں غرق ہونے والوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رشتے نہیں چلتے، ناطے نہیں چلتے، خون کا حساب نہیں چلتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گورا اور کالا نہیں دیکھا جاتا، مالدار اور غریب نہیں دیکھا جاتا، پردھان اور ممبر ضلع پنچایت کا نہیں دیکھا جاتا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ جس دل میں ایمان ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اور اس دور کے نبی کا کلمہ رسول اللہ ہے یا کلیم اللہ ہے یا ذبیح اللہ ہے یا خلیل اللہ ہے، وہ بچا لیا گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا ہے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یہ کیوں ڈوب رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے نوح، ہم نے آپ سے کہا تھا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں ہم سے فریاد اور ریکویسٹ مت کر لینا کہ ہم ان کو بچائیں۔ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، یہ تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں ہے۔ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عمل دیکھا جائے گا، نام نہیں، نسب نہیں، خاندان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تعداد نہیں۔ 80 افراد بچائے گئے،
باقی ڈبو دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو لوط علیہ السلام نے ڈرایا اور انہیں بے حیائی سے برائیوں سے روکنے کے لیے بار بار کہا، قوم نہیں مانی، عذاب کی دعوت دیتی رہی، بالآخر عذاب آیا، اور جب عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہاتھ میں فرشتوں کے پتھر دے کر پتھر پر نام لکھ کر مرنے والے کا نام لکھ کر بھیجا۔ یہ پتھر اسی کو لگنا چاہیے جس کے نام کا یہ پتھر آیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے ان فرشتوں نے کہا، 27ویں پارے میں ذکر ہے کہ ہمیں معلوم ہے اس بستی میں کون سا گھر ایمان والوں کا ہے اور کون سا گھر اس بے حیا قوم اور فاحشات کرنے والی قوم کا گھر ہے، اور یہاں تک کہ ہمیں پتا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کا دل اور دماغ، اس کی فکر، اس کی سوچ اور اس کی سینے کی دھڑکنیں اپنی قوم کے ساتھ ہیں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ محض جسم کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سے بھی، حضرت ابراہیم سے بھی کہہ دیا گیا، الا امرأتہ، اس کی بیوی نہیں بچ پائے گی، وہ ہلاک ہوگی۔ اور حضرت لوط سے بھی کہہ دیا گیا، الا امرأتک، تمہاری بیوی نہیں بچے گی، وہ بھی عذاب سے دوچار ہوگی۔ میرے عزیزو، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ۔ لہذا آپ کا دل بھی بے حیا قوموں کے ساتھ کیوں ہے؟ بولو، یہ فلمی دنیا والے کیا پھیلاتے ہیں؟ اچھائیاں۔ پھر ان کے ساتھ دل کیوں ہے؟ پھر ان کی تصویریں موبائل میں کیوں ہیں؟ پھر ان کی تصویریں آپ کے پرس میں کیوں ہیں؟ پھر ان کے نغمے آپ کی زبانوں پر کیوں ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، انہی سے تو محبت ہے، اس بے حیا قوم سے۔ اب وہ عذاب تو نہیں آئے گا جو لوط علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کی شکلیں بدل دے گا، تمہیں ذلیل کر دیا جائے گا، خوار کر دیا جائے گا، اور کل قیامت میں عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ تو اللہ نے تو اپنے فضل سے آپ کو جنت والی لائن میں رکھا نا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اگلی آیت سن لیجیے۔ مولانا حضرت مولانا شکیل صاحب آپ کے پاس تشریف لا چکے ہیں، اور وقت بھی بہت زیادہ ہونے والا ہے، میرا ٹائم بھی مکمل ہونے والا ہے۔ میں سوچ رہا تھا آج کہوں گا تو کیا کہوں گا اس بکھری ہوئی قوم سے، اجڑی ہوئی اس بستی میں، دل کی اجڑی ہوئی بستی میں۔ ویسے تو بڑی لہلہاتی کھیتیاں ہیں، مگر دل کی بستیاں ہماری اجڑی ہوئی ہیں، کیا کہوں گا؟ مگر وہ اللہ ہے جس نے آپ کو یہاں بھیج دیا ان بچوں کی محبت میں۔ اگلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ تو جنت کا راستہ تمہارے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن پہ اپنا مال خرچ کرو، جنت کما لو، قرآن کو اپنے سینے میں بساؤ، جنت کما لو، قرآن کو اپنی زبان پہ لاؤ، جنت کما لو، قرآن پڑھنے والے کی خدمت کرو، جنت کما لو۔ لیکن اے قوم، تو نے کر کیا رکھا ہے؟ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج ایک مولوی کا، نوجوان مولوی کا، جو 2 سال پہلے مجھ سے دارالعلوم دیوبند میں ملا تھا، لپٹ کر چمٹ کر اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس نے آج مجھے فون کر کے کہا کہ مفتی صاحب، میں ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، نام نہیں لے رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں، افسانہ نہیں کہتا، حق پسندی میرا شیوا ہے، قیامت کیا ہے، سچ اگر سچ ہے تو کہنے میں قباحت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنے گاؤں میں دکان کر لوں، پرچون کی دکان رکھ لوں۔ میں نے کہا کیوں، پڑھاتے نہیں ہو کیا؟ کہا ہاں پڑھا تو رہا ہوں مدرسے میں، مگر محض 10,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، 3,000 روپے گھر سے جاتا ہوں وہاں موٹر سائیکل سے تو وہ خرچ ہو جاتا ہے، 2,000 روپے تو میرا اپنا بھی خرچہ ہے، 5,000 روپے میں میرا گھر کیسے چلے گا؟ میں اپنی ماں کی دوا کی گولیاں کیسے لے کر آؤں؟ باپ کے لیے بڑھاپے کا چشمہ کہاں سے لے کر آؤں؟ بہن کے لیے جہیز دینے کے لیے ایک صوفہ سیٹ اور سنگار میز کہاں سے خرید کر لاؤں؟ شادی ہونے والی ہے، بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ مفتی صاحب آپ سے مشورہ کر
رہا ہوں یہ حال ہے ہمارا، ان 10,000 روپے میں کیا ہوگا؟ حکومت وقت کو گالیاں دینے والوں، آپ اپنے پردھان سے جا کے کل پوچھنا کہ تمہارے یہاں جو سیکرٹری آتا ہے اس کی کتنی تنخواہ ہے؟ اگر آس پاس کہیں اسپتال ہو، اس اسپتال میں کوئی سرکاری ڈاکٹر یا نرس آتی ہو تو اس سے پوچھنا تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ سڑک پہ جھاڑو لگانے والے کی کتنی تنخواہ ہے؟ تمہارے یہاں گنا کاٹنے والے کی کتنی مزدوری ہے؟ اینٹ پتھر لگانے والے کی کتنی مزدوری ہے؟ صبح میں نے سمر سیول کے لیے محض ذرا سی مرمت کے لیے ایک مزدور کو بلایا، ایک مستری کو بلایا، اس نے 5 منٹ میں نٹ بولٹ کھینچ دیے اور کہا 500 روپے اس کی اجرت بنتی ہے۔ ایک جگہ پر اس نے 500 روپے کمائے، اگر وہ 3 جگہ چلا جائے تو 1500 ہو گئے روز کے۔ اور ہم ان علماء کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں مسجدوں میں اور ان مدارس میں؟ اے اہل کمیٹی، اے اہل بستی اور اے عوام، تم سے بھی کل قیامت میں سوال ہوگا کہ کیا تم اپنا خرچ 5,000 6,000 8,000 میں چلا سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے مال خرچ کرنے کی، مگر مال ہے آپ کے پاس سگریٹ کو دھوئیں میں اڑانے کے لیے، بیٹھک پر حقہ گڑ گڑانے کے لیے، لاؤ تمباکو خوشبودار، ورنہ اس کے بغیر چودراہٹ کہاں چلے، لاؤ گٹکا کھاؤ اسے، اس پر پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں وہ دو اپنے قاتلوں کو، مظلوموں کی گردن پر تلوار رکھنے والوں کو، ان کو نام و نشان مٹا دینے والوں کو، آگ و خون کے بادل ان پر برسانے والوں کو اپنا پیسہ دے رہے ہو۔ اسرائیل کی پیپسی خرید کر اور ایکوافینا خرید کر اور تھمس اپ، مرنڈا اور دیگر مشروبات خرید کر یہ آپ ان کو دے رہے ہو۔ ایک طرف دنیا میں جنگ مسلط ہے اور پھر آپ اگلے دن ہی شام کو اس کے اکاؤنٹ میں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں روپیہ پہنچ جاتا ہے تاکہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر سکے، تمہارے اوپر بچوں کے اوپر بلڈنگیں گرا سکے، اسپتالوں کو تاراج کر سکے، آبادیاں کی آبادیاں ختم کر سکے، آشیانے چھین لے اور گھروں کو بچوں پر گرا کر کے انہیں اس جیسا ٹینٹ بھی نصیب نہ ہو۔ خدا کی قسم، کبھی چینل پر اگر تم قضا ڈالو گے، الجزیرہ چینل کو دیکھو گے تو وہاں حال یہ ہے کہ پھٹی ہوئی چادریں ہیں اور لٹے ہوئے قافلے ہیں اور بچوں کے لیے دودھ کی ایک بوتل نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ وہ فریاد کر رہے ہیں کاش کیچڑ اٹھا کر ہی ہم تک پہنچا دو، ہم اس کیچڑ کو ہی اپنے ہونٹوں اور زبان پہ رکھ کر کے اپنے کانٹوں کو ختم کر لیں گے۔ مگر دنیا کی اس قوم کے پاس نہ کیچڑ پہنچانے کے لیے کچھ ہے، نہ جلتا اور کھولتا ہوا پانی دینے کے لیے کچھ ہے، نہ زخموں پہ مرہم دینے کے لیے ہے۔ اس پوری بغیرت قوم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں پانی بھی اپنے نل کا نہیں پینا ہے، اپنے نہر کا نہیں پینا ہے، اپنے ملک کا بنا ہوا پانی نہیں پینا ہے، اپنے گھر کا پانی نہیں پینا ہے، اپنا فلٹر کیا ہوا بورنگ کا پانی نہیں پینا ہے، پینا ہے تو وہ بھی کیمیکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرما دے۔ یہ چند آہیں تھیں، چند آنسو تھے، کچھ فریاد تھی، کچھ درد دل تھا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ حضرات اس طرح بیٹھے رہیں، اٹھنے کی فضا بالکل نہ بنائیں۔ میں نے حضرت والا کے لیے ماحول تیار کیا ہے، اب حضرت اپنی نصیحتیں فرمائیں گے اور آپ سے کچھ قربانی کا مطالبہ کریں گے۔ اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کا دل کتنا بڑا ہے۔ نغمہ بلبل تو سنا ہنس ہنس کر، اب میری باری آئی، جگر تھام لو، وما علینا الا البلاغ۔